اگر اللہ نے تمہارا خلق یعنی ظاہری شبیہ کو خوبصورت بنایا، اگر اللہ نے تمہیں حسین و جمیل بنایا، اگر اللہ نے تمہیں خوبصورتی کی دولت سے مالا مال کیا، تو تم گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، تم گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، بلکہ تم ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے باطنی خوبصورتی کا بھی سوال کرو۔ مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، اور جو بد اخلاق ہے وہ کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، یہ اخلاق یاد رکھیں، اخلاق وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو یہی اخلاق حسنہ ہے، یہی عمدہ اخلاق ہے، یہی عمدہ کیریکٹر ہے۔ عمدہ کیریکٹر، حسن اخلاق یہ ایسی چیز ہے جو کل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔ کہ کسی نے کہا تھا، بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا تھا کہ زبان کو کاٹ کر کے انسان کا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا رہنا بہتر ہے، اس بات سے کہ انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ انسان زبان کو کاٹے اور کاٹ کر کے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان بد اخلاقی کے کلمات کو کہتا ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان بد تہذیبی کے کلمات کو بولتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈائریکٹ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے مومن کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آج عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں۔ داڑھیاں سفید ہونے کی صورت میں داڑھیوں کو رنگ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اخلاق کے میدان میں یہ لوگ بالکل صفر اور زیرو، اخلاق کے میدان میں یہ لوگ بالکل کوئے۔ اس لیے حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہیں گے، واضح کرنا چاہیں گے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اخلاق کا کیا مقام ہے۔ حضرات، عربی زبان میں اخلاق خلق کو بولتے ہیں، جس کو ہم اخلاق بولتے ہیں، عربی زبان میں اس کو خلق کہتے ہیں۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے انسان کی باطنی شبیہ، انسان کی باطنی شکل و صورت۔ انسان کے پاس ایک ظاہری شکل و صورت ہے، انسان کے پاس ایک باطنی شکل و صورت ہے۔ باطنی شکل و صورت کو خلق کہتے ہیں اور انسان کی ظاہری شکل و صورت کو خلق بولتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک حدیث سے سمجھ لیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی، رواہ احمد فی مسنده۔
اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. راوی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو نے میرا خلق یعنی ظاہری خوبصورتی کو تو نے حسین بنایا ہے، یا اللہ تو میرے خلق یعنی باطنی خوبصورتی کو، باطنی شکل و صورت کو بھی اللہ تو حسین بنا دے. حضرات اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق اور خلق کے درمیان فرق کو واضح فرمایا اور اس بات کا پیغام دیا کہ میری امت کے لوگوں، اگر اللہ نے تمہارا خلق یعنی ظاہری شبیہ کو خوبصورت بنایا، اگر اللہ نے تمہیں حسین و جمیل بنایا، اگر اللہ نے تمہیں خوبصورتی کی دولت سے مالا مال کیا، تو تم گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، تم گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، بلکہ تم ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے باطنی خوبصورتی کا بھی سوال کرو. دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی بھی عطا فرمائے، آمین. حضرات یہ جو اخلاق کی یہ صفت ہے، اخلاق کی یہ صفت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اعضاء و جوارح میں سے بطور خاص زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. یوں تو بہت سارے اعضاء و جوارح ایسے ہیں جس سے اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن خلق کا اظہار بطور خاص زبان سے ہوتا ہے. اخلاق کا زبان کے ساتھ بہت ہی گہرا کنیکشن ہے. حضرات خلق یعنی انسان کی باطنی شبیہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ خراب بھی ہو سکتا ہے. اگر انسان کے دل میں خلق یہ خرابی لیے ہوئے ہو تو اس کا اظہار زبان سے غلط طریقے سے ہوگا، اور اگر یہ صفت دل کے اندر اچھائی کے ساتھ موجود ہو تو اس کا اظہار زبان سے اچھی طریقے سے ہوگا، احسن طریقے سے ہوگا. حضرات یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ واضح چیز ہے. حضرات آئیے سنتے ہیں خلق جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا مقام کیا. آئیے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت سماعت کریں. قال عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا وان الله لا يبغض الفاحش البذيء رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلہ. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کے اندر لائے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہ کوئی برے کلمہ کہتے تھے اور نہ ہی آپ کی عادت تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. لوگوں تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ، جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو. حضرات یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق عظیمہ کے مالک تھے اسی اخلاق عظیمہ کو ہمیں بھی اپنے اندر نافذ کرنا ہوگا. جیسے جیسے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنتے جائیں گے. حضرات یہ اخلاق کی سب سے پہلی اہمیت ہے. اگر ہم اخلاق کو اختیار کرتے ہیں تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتے ہیں. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. اللہ رب العالمین اس انسان کو ناپسند کرتا ہے جو فحش خور ہو، جو بیہودہ اور لایانی کلام کرنے والا، جو بیکار کی باتیں کرنے والا، جو غلط اور غلیظ اور گندے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے والا. حضرات ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتے ہیں.
جو لوگ اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے، گوش گوئی کرتے، گالی گلوچ کرتے، جو لوگ غلیظ اور گندی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، حضرات ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرات یہ کی ساری چیزیں بد اخلاقی کے دائرے میں آ جاتی، یہ ساری کی ساری چیزیں سوء الخلق ہے، بد اخلاقی ہے، اور جو بد اخلاق ہے رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی نہیں بن سکتا۔ حضرات یہ جو اخلاق ہے، اس اخلاق کا ایمان کے ساتھ بھی بڑا گہرا کنیکشن ہے، ایمان کے ساتھ بھی اس اخلاق کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ آئیے وہ روایت جو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سماعت فرماتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، دو صفتیں ایسی ہیں جو کسی مومن انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح سے آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح سے ایمان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا اللہ کے نبی وہ دونوں چیزیں کون کون سی جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز البخل، بخیلی، کنجوسی۔ حضرات ایک مومن انسان بخیل نہیں ہو سکتا، ایک مومن انسان کنجوس نہیں ہو سکتا۔ جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوء الخلق، بد اخلاقی ہے۔ یاد رکھیں ایک مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، اور جو بد اخلاق ہے وہ کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات یہ اخلاق جس کا تذکرہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے اور اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اس اخلاق کا ایمان کے ساتھ بہت ہی گہرا کنیکشن۔ حضرات ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم رواہ احمد فی مسندہ، مسند احمد کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ، جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو، وہ انسان سب سے زیادہ کامل ایمان والا، وہ انسان سب سے زیادہ کامل ایمان والا انسان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ حضرات حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے یہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ تکمیل ایمان کے لیے اخلاق ضروری، اگر اخلاق نہیں ہے تو کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتے جاتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا ایمان تکمیل ایمان کو پہنچ جاتا ہے، تکمیل کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرات یہ اخلاق کے بغیر انسان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، اخلاق کے بغیر انسان مکمل طریقے سے مومن نہیں بن سکتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ اسی اخلاق کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ حضرات صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک اخلاق مند انسان صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اخلاق کے ذریعے ایک انسان کمال درجے کا مومن بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں اخلاق وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو یہی اخلاق حسنہ ہے، یہی عمدہ اخلاق ہے، یہی عمدہ کیریکٹر ہے۔
عمدہ کیریکٹر، حسن اخلاق یہ ایسی چیز ہے جو کل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی، سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سماعت فرمائیں۔ انا ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کا حسن خلق ہوگا، انسان کا عمدہ اخلاق ہوگا۔ عمدہ اخلاق، عمدہ کیریکٹر، یہ میزان عمل میں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عمدہ چیز ہوگی، سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی۔ حضرات صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اخلاق مند انسان، ایک صاحب اخلاق انسان جنت میں جا کر کے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو مقام نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والوں کا مقام ہے، جو مقام تہجد گزاروں کا مقام ہے۔ ایک اخلاق مند انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الخلق، ایک صاحب اخلاق انسان اپنے اخلاق کے ذریعے نفلی روزہ رکھنے والوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے، تہجد کی ادائیگی کرنے والوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اگرچہ اخلاق والا انسان زندگی کے اندر نفلی صوم کا اہتمام نہ کرتا ہو، اگرچہ اخلاق والا انسان زندگی کے اندر اس نے کبھی تہجد کا اہتمام نہ کیا، لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے اس مقام کو پا لیتا ہے جو مقام تہجد گزاروں کا ہے، جو مقام نفلی صوم رکھنے والوں کا ہے۔ حضرات کی اخلاق کی اہمیت، حضرات یاد رکھیں، اخلاق ایک ایسی چیز ہے، اخلاق یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کر کے جانے والی، اخلاق یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کرنے والی چیز ہے۔ اس سلسلے میں وہ روایت آپ سماعت فرمائیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفهم والفرج۔ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة۔ یہ روایت سنن ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیں وہ چیز کون سی ہے، وہ خصلت کون سی ہے، وہ عادت کون سی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کر کے جانے والی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ غور سے سنو، دو خصلتیں ہیں، دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کر کے جانے والی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خصلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی اللہ، انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کر کے جانے والی۔ وحسن الخلق، اور دوسری چیز حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، عمدہ کیریکٹر، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کر کے جانے والی۔ تو حضرات یہ دو خصلتیں ہیں، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کر کے جانے والی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیں وہ چیز کون سی جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی، سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے کر کے جاتی، وہ چیز کون سی ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ غور سے سنو، دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے کر کے جاتی، ان میں سب سے پہلی چیز الفم والفرج، پہلی چیز انسان کی زبان ہے، انسان کی زبان ہے، دوسری چیز انسان کی شرمگاہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے کر کے جاتی۔ حضرات جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے، اخلاق کا کنیکشن زبان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے غلیظ باتیں کرتا ہے، اگر اپنی زبان سے
انسان کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ نکالتا ہے، حضرات یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ سوء الخلق ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جاتی، انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا تھا، بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا تھا کہ زبان کو کاٹ کر کے انسان کا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا رہنا بہتر ہے، اس بات سے کہ انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ انسان زبان کو کاٹے اور کاٹ کر کے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان بد اخلاقی کے کلمات کو کہتا ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان بد تہذیبی کے کلمات کو بولتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈائریکٹ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضرات یہ بات صرف حدیث رسول کے اندر موجود نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہو، جو لمزہ ہو۔ حضرات ہمزہ یہ حمز سے مشتق ہے، لمزہ یہ لمز سے مشتق ہے۔ حمز کسے کہتے ہیں، لمز کسے کہتے ہیں؟ حضرات حمز کہتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے کسی کی تحقیر کرنا، ہاتھ کے اشارے سے، ارے جانے دو کیا مسئلہ ہے، ہاتھ کے اشارے سے کسی کی تحقیر کرنا، آنکھوں کے اشارے سے کسی کی تحقیر کرنا، یہ حمز ہے۔ اور لمز کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، زبان سے کسی کو دکھ دینا، یہ لمز ہے۔ اللہ نے کہا کہ حمز کرنے والے، یہ لمز کرنے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، تباہی، بربادی، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے، جو ہاتھ کے اشارے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے، جو اپنی آنکھوں کے اشارے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے، جو اپنی زبان سے دوسروں کو دکھ دیتے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اور حضرات یہ ساری کی ساری چیزیں بد اخلاقی کے دائرے میں آتی، سوء الخلق ہے، اور یہ چیزیں انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جاتی۔ حضرات اخلاق کی ترغیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دلائی۔ وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر رب العالمین نے اخلاق کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، عمدہ اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دلائی۔ حضرات اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار حدیثیں، اور اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ زیادہ تر حدیثیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، ان حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی ترغیب دلائی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دی۔ حضرات ایک انسان جو زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اس انسان کو ملعون قرار دیا، اس انسان کے اوپر رب العالمین کی لعنت برستی، تمام لعنت کرنے والوں کی اس انسان کے اوپر لعنت برستی۔ حضرات وہ روایت آپ سماعت فرمائیں جو روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ضار مسلما او مکرہ، رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ یہ روایت سنن ترمذی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ انسان، اللہ کی لعنت ہے اس انسان کے اوپر جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، جو کسی مسلمان کو دکھ پہنچائے، او مکرہ ہو، یا کسی مسلمان کے خلاف سازش کرے۔ حضرات آج ہم اپنے ماحول کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھیں، ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ بیماری، یہ بد اخلاقی صرف عوام الناس کے نہیں، عوام الناس کے اندر نہیں، بلکہ خواص کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ پوری خصلت موجود۔ آج ایک مسلمان ہے
جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ضرر پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف گندی سازش کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے طرح طرح کی پلاننگ کرتا ہے۔ حضرات ایسے لوگوں کے اوپر رب العالمین نے لعنت برسائی ہے۔ ایسے لوگ ملعون لوگ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بد اخلاقی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایسے لوگ ملعون لوگ ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرات آج ہماری سوچ کیا؟ آج ہماری سوچ یہ ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید والے، اور توحید والے ہونے کا جو مطلب ہے وہ صرف یہی مراد ہوتا ہے کہ ہم تو کسی مزار پر نہیں جاتے، ہم تو کسی صاحب قبر کے پاس نہیں جاتے، ہم کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو موحد ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، روزوں کا اہتمام کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے۔ ہمارے پاس تو یہ بڑی بڑی عبادتیں موجود ہیں، ہمارے پاس یہ بڑی بڑی ریاستیں موجود ہیں۔ اگر اخلاق نہ بھی ہو تو بھی ان اعمال کے نتیجے میں ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرات یہ تصور آج ہمارے اندر موجود ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تصور ایک باطل تصور ہے، یہ خیال ایک باطل خیال ہے۔ یاد رکھیں اگر ہمارے پاس یہ ساری عبادتیں موجود، بڑی بڑی عبادتیں موجود، بڑی بڑی ریاستیں موجود، لیکن اخلاق نہ ہو، اخلاق کے بغیر ہم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرات یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ بتلاؤ میری امت میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو، وہ انسان مفلس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جواب غلط ہے، جواب صحیح نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس انسان وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا نمازوں کو لے کر کے آئے گا۔ حضرات نمازیں لے کر کے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان موحد بھی ہے، وہ انسان توحید والا بھی نمازوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس انسان وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن نمازوں کو لے کر کے آئے گا، روزوں کو لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کو لے کر کے آئے گا۔ حضرات نمازیں بھی موجود ہیں، نمازیں بھی موجود ہیں، زکوٰۃ بھی موجود ہے، اور روزہ بھی موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال اس انسان کے پاس موجود ہیں، مگر وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر وہ بڑے بڑے اعمال کو لے کر کے آیا ہے، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ حضرات گالی دینا اس کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے انسان کسی کو گالی دیتا ہے۔ وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے اوپر دنیا کے اندر بہتان لگایا ہوگا، اس کا تعلق بھی زبان ہی سے، زبان سے انسان کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا لیا ہوگا، اس کا تعلق بھی زبان ہی سے۔ چونکہ کوئی بھی مال ہو، حلال مال ہو یا حرام مال ہو، انسان زبان ہی سے پیٹ میں ڈالتا ہے، انسان زبان ہی کے ذریعے کھاتا ہے۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ حضرات اس کا تعلق ہاتھوں سے، انسان ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کا مرڈر کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ حضرات یہ انسان جو بڑی بڑی عبادتوں کو لے کر کے آیا ہے، مگر ظالم ہے، ایک طرف یہ ظالم انسان موجود ہے جس کے پاس بڑی بڑی عبادتیں موجود ہیں، اور دوسری طرف مظلوم انسان کھڑا ہے، دوسری طرف مظلوم انسان کھڑا ہے، اور بیچ میں فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے، بیچ میں فیصلہ کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا کس انداز سے؟
حضرات یاد رکھیں، اس انداز سے فیصلہ ہوگا کہ یہ ظالم انسان جو بڑی بڑی نیکیوں کو لے کر کے آیا ہے، بڑی بڑی عبادتوں کو لے کر کے آیا ہے، ظلم کے نتیجے میں ساری نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم انسان کو دے دیا جائے گا۔ اگر معاملہ برابر سرابر ہو جائے تب تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر معاملہ برابر سرابر نہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ مظلوم انسان کے گناہوں کو اٹھائے گا اور اس ظالم کو دے دے گا، اس ظالم کے اوپر لاد دے گا اور اس ظالم کو رب العالمین جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود، بڑی حیرت انگیز بات ہے، حیرت اور دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ حضرات یہ بڑی بڑی عبادتیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ہماری زکوٰۃ اگر اخلاق نہ ہو تو یہ چیزیں جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جہاں ایک طرف عبادتوں کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ اخلاق کی بھی اتنی ضرورت ہے۔ اخلاق کے بغیر صرف اعمال کر کے انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات یہ اخلاق کی اہمیت، ضرورت ہے کہ ہم اخلاق کی اہمیت کو سمجھیں اور اسی اخلاق کو اختیار کریں جو اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرات اگر ہم اخلاق کو اختیار کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتے ہیں، اگر ہم اخلاق کو اختیار کریں گے تو اسی صورت میں ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہم اخلاق کو اختیار کریں گے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اخیر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمدہ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انتقال کر گئے یا اللہ تو ان کی بار بار مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ فلسطین کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہیں، غزہ کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تو ان کی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ وہ لوگ بھوکے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ یا اللہ وہ لوگ پیاسے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ یا اللہ تو ان کے لیے لباس و پوشاک کا انتظام فرما۔ یا اللہ تو انہیں صحیح سلامت اپنے گھروں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جیے ایمان و اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔